अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इरम के संग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। टॉपिक जो है जो आज तक शायद कभी डिस्कस नहीं हुआ हो कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें बच्चा अपनी लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। कुछ वालिदैन और कुछ टीचर्स इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर आएं, उनको सिर्फ रटवाएं नहीं कोई चीज़, हम किस तरीके से पढ़ाई को इतना सहल कर दें कि बच्चा ख़ुद अपना टाइम टेबल बनाए कि मुझे किस वक्त पढ़ना है और मुझे किस तरीके से पढ़ना है। मगर अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो बीइंग अ पेरेंट आप सबको बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करना है कि वो कौन सी बातें हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं कि बीइंग अ पेरेंट आपको इस चीज़ को देखना होगा। अगर बच्चा स्कूल से वापस आकर आपसे कोई बात डिस्कस करता है तो उसको झड़के नहीं, उससे पूछें कि आज क्या हुआ था, किस पीरियड में क्या हुआ था, उस पीरियड में आपने क्या पढ़ा। डिस्कस करें, जितना डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम कहते हैं ना बच्चों को क्वेश्चन करने दें, इसी तरह से आप भी बच्चों से क्वेश्चन करें। देखिए, एक दिन आप करेंगी, 2 दिन आप करेंगी, तो तीसरे दिन बच्चा सोचेगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मम्मी या बाबा मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आज आपने क्या पढ़ा और इस पीरियड में क्या हुआ था। पूरी बात डिस्कस करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों को पता होगा कि हाँ, मुझे ये बात अपनी माँ से डिस्कस करनी है या अपने बाप से डिस्कस करनी है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस पीरियड में क्लास का एनवायरनमेंट क्या था, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या था, उसे क्या पढ़ाया गया, पढ़ाया गया भी कि नहीं पढ़ाया गया, और सिर्फ ब्लैक बोर्ड भर के, वाइट बोर्ड जो है ना क्वेश्चन आंसर से भर के छोड़ दिया गया, या जस्ट रीडिंग कराई और रीडिंग वहाँ कराई जहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी थी। तो उस बातों को आप सबसे पहले इस बीइंग अ पेरेंट आप सबको इस बात को मद्देनज़र रखना होगा। सेकंड चीज़ ये कि अगर बच्चा आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आज क्लासरूम में ये हुआ था और इस तरीके से हुआ था, फ़लाँ टीचर ने जो है ना इस तरीके से पढ़ाया था, तो उस चीज़ को आप सोचें और समझें कि किस सब्जेक्ट में बच्चे को कितनी ज़रूरत है अवेयरनेस की, गाइडेंस की, और कहाँ पर जो है ना आपका बच्चा लैग कर रहा है, कहाँ पर बच्चे की कंसंट्रेशन जो है वो टूट रही है क्लास में। और बच्चे की कंसंट्रेशन टूटने का जो अमल है उससे आपका वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं, सामने टीचर पढ़ा रही होती हैं, मगर कुछ बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं जो दूसरी एक्टिविटीज़ में मुब्तला होते हैं। कोई जो है ना इरेज़र के ज़रिए मार रहे होते हैं, कोई पेपर के ज़रिए जो है ना एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट आपको ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, एज ए पेरेंट आप उन्हें घर में अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अब अच्छे एनवायरनमेंट से ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें ट्यूशन सेंटर भेज रहे हैं और जनाब अड़ोस पड़ोस के ट्यूशन सेंटर आपने भेज दिया है उसे, और आप बड़े मुतमईन हैं और आप फ़ोन पे लग गए हैं अपनी बहनों के साथ, अपने कज़न्स के साथ कि हाँ ये हुआ, और गॉसिप्स वगैरह में लग गए हैं, और आप इतने सेटिस्फाई हैं कि बच्चा स्कूल से आया, कारी साहब आए, कारी साहब ने पढ़ाया, फिर आपने उसको बैग समेत ट्यूशन सेंटर भेज दिया। उस ट्यूशन सेंटर में पहले ही इतने सारे बच्चे हैं, एक टीचर जो है ना 1 घंटे में कितने बच्चों को जो है ना देख लेगी। तो वो ट्यूशन वाली बाजी जो होती हैं वो अपने घर के काम काज भी कर रही होती हैं, जस्ट होमवर्क करा देती। तो काइंडली ट्यूशन सेंटर को अवॉइड करें और बच्चे से कहें कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अपनी टीचर आपके लिए क्लास में आती है ना बेटा, आप लोगों को पढ़ाने के लिए आती हैं, अपने टीचर से सवाल करें। सवाल करने की आदत अपने बच्चों में ज़रूर इस चीज़ को अडॉप्ट करें कि बच्चा क्लास में टीचर से सवाल करे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है, देखिए टीचर्स अच्छी होती हैं, टीचर कहती हैं कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है ना तो 101 टाइम पूछें। कुछ टीचर्स तो बड़ी ब्लेस्ड, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें भी बहुत अच्छी टीचर्स मिला करती थी कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो हम अपने सारे कॉन्सेप्ट स्कूल से ही अपने क्लियर करके आते थे। कि घर में जो है ना ज़ाहिर है घर में कोई इतनी दूसरे भी बहन भाई होते थे जो अपनी स्टडीज़ करते थे, तो मैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। बीइंग अ स्टूडेंट मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट स्कूल से ही, अपनी टीचर्स से ही उनसे क्वेश्चन करके उनसे पूछा करती थी, और जो भी मुझे समझ में नहीं आता था एंड ऑफ द लेक्चर में ज़रूर उनसे क्वेश्चन किया करती थी।
تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ خود ڈسکس کرنا ہے کہ کس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، ان کے رجسٹرز چیک کرنے ہیں کہ کیا آیا وہ ٹائملی چیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، آیا وہ رجسٹرز آنکھیں بند کر کے چیک ہو رہے ہیں یا اسپیلنگ مسٹیکس نکالی جا رہی ہیں یا نہیں نکالی جا رہی ہیں۔ دیکھیں آپ کا بچہ وہی چیز لرن کرے گا جو اس پہ ٹیچر نے سائن کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اوقات ٹیچرز آنکھیں بند کر کے سائن کر دیتی ہیں، مگر جب ایگزام میں وہی چیز بچہ ایز اٹ از لکھتا ہے تو پھر ایگزام میں اس کے مارکس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایگزام میں ٹیچر نے اسپیلنگ مسٹیکس نکالی ہوتی ہیں۔ تو کائنڈلی اس چیز کو بھی آپ بینگ اے پیرنٹ اپنا فرض ادا کریں کہ فل کنسنٹریشن دیں۔ ہم بچے کو ہی جو ہے نا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ڈپٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم اسکول کیوں جاتے ہو، ہم اتنے تمہاری فیسز دے رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب کو فیس دے رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن والی باجی کو فیس دے رہے ہوتے ہیں، تو تم خود کیا کر رہے ہو۔ ہر وقت بچے کو جو ہے نا ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو آپ ذرا خود سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ بینگ اے پیرنٹ آپ کا جو فرض ہے آپ اس فرض کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ صرف اسکول بھیج دینا، قاری صاحب کا آ جانا، کوچنگ سینٹر بھیج دینا، میکڈونلڈ KFC یہ چیزیں کھلا دینے سے آپ کا پیرنٹس بننے کا پورا حق نہیں ہوتا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خود اپنے کلاس کے ماحول کو آبزرو کرے کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے، کون سی ٹیچر بہت اچھا پڑھاتی ہیں، کون سی ٹیچر بالکل بھی اچھا نہیں پڑھاتی ہیں، جسٹ ہمارے رجسٹرز جو ہے نا فل کروا رہی ہوتی ہیں۔ تو رجسٹرز نہیں فل ہوتے ہیں، یہ چیز فل ہونی چاہیے۔ جب تک یہ چیز فل نہیں ہوگی تو ایسے رجسٹرز فل ہونے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے بچہ جو ہے نا اچھے طریقے سے اپنی اسٹڈیز کو کور کر سکے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتی ہوں کہ جب بچہ بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کے 2 موڈ ہوتے ہیں اسٹڈیز کے، 2 موڈ ہوتے ہیں، اور وہ موڈ میں آپ کو اس چارٹ کے ذریعے دکھا رہی ہوں جس کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بچے کی ایج نہ دیکھیں کہ اب تو یہ بہت بڑا ہو گیا، اب تو ضرور نہیں، اب سے کر کے دیکھیں۔ اگر بینگ اے مدر آپ بھی کچھ پڑھ رہی ہیں تو اس چیز پہ ایک بار فوکس کر کے ضرور دیکھیں تو آپ کا بھی لرننگ پروسیس بہت اچھا ہو۔ یہاں پہ ہم 2 طرح کے موڈ کی بات کریں گے۔ ایک ہوگا فوکس موڈ جس میں بچہ بظاہر تو بیٹھا ہوا ہے لرننگ کے لیے اور ٹوٹلی وہ فوکس ہے لرن کرنے کے لیے، اور ایک ہوگا ڈیفیوز موڈ۔ ڈیفیوز موڈ وہ ہوگا جس میں وہ کھیل کود رہا ہے یا واک کر رہا ہے یا کوئی بھی چیز کر رہا ہے، ڈرائنگ کر رہا ہے اور گانے سن رہا ہے یا گانا گا رہا ہے یا نہا رہا ہے، یہ ہوگا ڈیفیوز موڈ۔ اب ان دونوں کا فرق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ طرح کے موڈ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہے فوکس موڈ اور دوسرا ہے ڈیفیوز موڈ۔ اب جو ریڈ کلر کی لائن ہے یہ تھاٹس کی لائن ہے، جب وہ کچھ سیکھ رہا ہے، کسی چیز کو بہت گہرائی سے سوچ رہا ہے، مگر موڈ کون سا ہے؟ ڈیفیوز موڈ۔ اور دوسری طرف دیکھیں آپ، یہ ہے فوکسڈ موڈ جہاں پر اتنی زیادہ جو ہے نا پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں اور مائنڈ جو ہے بالکل سٹریس میں ہے اور سٹریس کی حالت میں اس چیز کی لرننگ ہو رہی ہے۔ تو تھاٹس بھی الجھی ہوئی ہیں، کلیئر تھاٹس ہیں اور بالکل بھی اس میں فوکس جو ہے وہ پوری طرح ہو نہیں رہا ہے۔ اب یہاں پہ ڈیفیوز موڈ کیا ہے؟ ڈیفیوز موڈ کا مطلب ہے ٹیک اے بریک۔ ایڈیسن نے بھی ٹیک اے بریک کا سہارا لیا تھا۔ اگر آپ کسی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں، کوئی چیز کی لرننگ نہیں ہو رہی ہے، تو آپ ڈیفیوز موڈ کی طرف آئیں، سو جائیں، چہل قدمی کریں اور پھر ٹارگٹ پہ سوچیں تو نئے نئے آئیڈیاز ڈیولپ ہوں گے۔ آپ یقین کریں اگر آپ فوکس موڈ میں نہیں ہیں اور ڈیفیوز موڈ میں ہیں آپ، تو آپ کو ڈیفیوز موڈ کا مطلب ہے اس وقت آپ یا تو نہا رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا چہل قدمی کر رہے ہیں یا کوئی گیمز کھیل رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا جو آپ کا مائنڈ اتنا الجھا ہوا تھا وہ ڈیفیوز موڈ میں کیوں اتنی زیادہ لرننگ پروسیس کی طرف جا رہا ہے۔ وہ چیز جو آپ کو فوکس موڈ میں مشکل لگ رہی تھی، مگر جیسے ہی آپ نے بریک لیا تو آپ کا مائنڈ ڈیفیوز موڈ میں چلا گیا اور اس ڈیفیوز موڈ میں آپ کو اس سلوشن کا حل نظر آئے گا اور وہ ڈپریشن دور ہو جائے گی اور نئے نئے طریقے آپ اڈاپٹ کریں گے، نئے نئے طریقے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لرننگ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سٹریس میں ہیں کہ میں یہ بالکل نہیں کر سکتی ہوں، مجھے تو بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ یہ میں بالکل مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بات، اور اپنے آپ پہ ہی ڈاؤٹ ہو، یہ آپ کا فوکس موڈ ہے جہاں پہ آپ پڑھنے بیٹھے ہیں مگر یہ سارے ڈاؤٹس آپ کے گرد گھوم رہے ہیں،
تو آپ یقین کریں آپ بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کوشش تو کریں گے، رٹ تو لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، مگر آپ اسے کچھ ہی دیر میں بھول جائیں گے، کیونکہ وہ چیز آپ نے اسٹریس میں وہ اس چیز کی آپ نے لرننگ کی ہوگی. تو آپ جب بھی پڑھیں اس چارٹ پر عمل درآمد کریں، جو میں آپ کو اب دکھانے جا رہی ہوں کہ کس چارٹ پہ آپ عمل درآمد کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے، ایک ٹائمر پر سمپل سی بات ہے، آپ نے جو ہے نا 25 منٹ کو مارک کرنا ہے. وہ ٹائمر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور ایسی جگہ پر بچے کو بٹھائیں جہاں پر کسی قسم کی کوئی شور شرابہ نہ ہو، آس پاس میں کوئی موبائل اس کے پاس نہ ہو، کہیں سے ٹی وی کی آواز یا ریڈیو کی آواز نہیں آ رہی ہے اور گھر میں شور کا ماحول نہ ہو. تب اس وقت آپ اس عمل کو امپلیمنٹ کروائیں. چارٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس چارٹ میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ٹائمر اپنے ساتھ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائمر میں آپ نے 20 منٹ بریک لگا دینا ہے. جتنی آپ نے بریک لینی ہے، چاہے وہ 1 آور بریک لیں، چاہے وہ 20 منٹس بریک لیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے 1 گھنٹہ اچھے طریقے سے پڑھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا ٹائمر بجا اور آپ نے 20 منٹ کی بریک لی. 20 منٹ کی بریک میں آپ کچھ بھی کریں، کھیلیں کودیں، ٹی وی دیکھیں، میوزک سنیں، تھوڑی سی واک پہ چلے جائیں، جو بھی آپ کا من پسند کام ہے. کافی پی لیں، چائے پی لیں، اگر بچہ ہے تو وہ اپنی کوئی کینڈیز وغیرہ کھا لے، چپس وغیرہ کھا لے، اور جو اسے پسند ہے وہ چیز وہ 20 منٹس میں کریں. ٹھیک ہے، دین پھر دوبارہ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے پڑھنے کے لیے. اچھا، اس 1 گھنٹے کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے کہ آپ کو جو ہے اتنی اسٹڈیز کرنی ہے تو 20 منٹ کی بریک لیں اور 35 منٹ پڑھیں، پھر 20 منٹ کی بریک لیں، پھر 35 منٹ پڑھیں. جیسے ہی 35 منٹ پڑھ لیں، 40 منٹ پڑھ لیں، یا اپنے اکارڈنگ اپنے اسکیجول کے مطابق اس کو سیٹ کریں، مگر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بریک لینی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں یا 35 منٹ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں جیسے ہی آپ ڈیفیوز موڈ میں جائیں گے، اس موڈ میں آپ چہل قدمی کر رہے ہیں، اپنی پسند کی کوئی چیز کھا رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کر رہے ہیں، آپ یقین کریں جو آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے وہ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے میمورائز ہوگا. اور آپ کو جو رٹنا نہیں ہے، میمورائز کرنا ہے، اس کے اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، رٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی جگہ بیٹھ کے ہل کے رٹنا نہیں ہے، اس کو آپ نے اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے بریک لی. بریک والے موڈ میں جیسے ہی گئے وہ ڈیفیوز موڈ ہوا، اور اس ڈیفیوز موڈ میں آپ کے مائنڈ نے بالکل آزادی کے ساتھ جو آپ نے 1 گھنٹہ پڑھا تھا اس چیز کو فوکس کرنا شروع کیا. پھر آپ دوبارہ بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ پڑھیں یا 35 یا 40 منٹس پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 20 منٹ کی بریک لیں. چاہے آپ 20 منٹ کی بریک لیں یا 25 منٹ کی بریک لیں. ٹھیک ہے، یہ میں بچوں کو بھی بتا رہی ہوں، یا پیرنٹس بھی اس چیز پہ عمل کرائیں کہ اگر بچے کو پڑھنے بٹھایا ہوا ہے، خود ہی بٹھایا ہوا ہے، تو 35 منٹ یا 40 منٹ پڑھنے دیں، اس کے بعد 20 منٹ کی بریک دیں، اور اس بریک میں اسے آزادی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ بٹھائیں، چلے 30 منٹ بٹھا لیں اور 15 منٹ کی بریک دے دیں. جیسے ہی اس کا مائنڈ ڈیفیوز موڈ میں جائے گا، جو اس نے 1 گھنٹہ یا 30 منٹ لرننگ کی ہوگی، آپ یقین کریں اتنے اچھے طریقے سے اس کو وہ چیز، اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے کہ وہ ہمیشہ اس چیز پہ عمل کرے گا کہ مجھے پڑھنا بھی ہے، فوکس موڈ میں بھی جانا ہے، اور مجھے ڈیفیوز موڈ میں بھی جانا ہے. ڈیفیوز موڈ کے بغیر فوکس موڈ بالکل زیرو ہے. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فن لینڈ میں 45 منٹ کی پیریڈ کے بعد ان کو 25 منٹ کی بریک دی جاتی ہے، اور وہ 25 منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ انہیں پڑھایا جاتا ہے. تو اس چیز کا ان کی جو لرننگ پروسیس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے جا رہی ہوتی، کسی قسم کی ڈپریشن نہیں ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی گلٹی فیل نہیں ہوتا ہے، اور ہیلپ لیس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بچہ خود پڑھ رہا ہے اور آپ نے اپنے بچے کو کویسچن کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، جو کویسچن وہ اپنے کلاس میں اپنی کلاس ٹیچر سے کریں گے. بعض اوقات بچہ پڑھنے بیٹھتا ہے اور کوئی سبجیکٹ اسے پسند نہیں ہوتا ہے، یا وہ سبجیکٹ پڑھنا نہیں چاہتا ہے. دیکھیں، جب بچے کو سبجیکٹ پسند نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے اسے ایکسپلین صحیح نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا کہ بچے کو وہ سبجیکٹ کیوں پسند نہیں ہے. اس بات پہ آپ نے اس بچے سے اس کا آنسر لینا ہے کہ آپ کو یہ سبجیکٹ کیوں پسند نہیں.
क्या पता वो इस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हो क्लास में, क्या पता उसे टीचर का समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे ये काम आज मैं नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कल करूँगी, और उसे क्या होगा, टालते जाएंगे, उसे हर वक्त टालते जाएंगे। अमल को हम कहते हैं, जब बच्चा टाल रहा होता है काम, इस अमल को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें बच्चा क्या कर रहा होता है, अपने काम को पोस्टपोन कर रहा होता है कि ये काम मुझे आज नहीं करना है, ये चीज़ मुझे आज याद नहीं हो रही है, इस सब्जेक्ट से तो मुझे टोटली बिल्कुल ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। पसंद का दारो मदार आपके बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे है, क्यों वो इस चीज़ से भाग रहा है, इस सब्जेक्ट से भागने की वजह क्या है, ये सब्जेक्ट उसे पसंद क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो पोस्टपोन कर रहा होता है, इससे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके दिमाग का जो एक हिस्सा है जिसको इंसुलर कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें ख़तरनाक किस्म का दर्द हो रहा होता है, उसे पेन हो रहा होता है, ठीक है। और इसके दिमाग में जो तकलीफ़ होती है वो उसको बिल्कुल ही उस चीज़ से डिट्रैक्ट कर देती है, और उस तकलीफ़ की वजह से बच्चा उस चीज़ से बहुत दूर होता जाता है। ये तो था वो तरीके जब हम बच्चे को बिठाएंगे और इस तरीके पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।